بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق، بیوی اور شوہر کے مشترکہ حقوق۔ چھٹا حق، جنسی حقوق کی ادائیگی۔ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے کی جنسی خواہشات کا احترام ضروری ہے، لہذا ان میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قدرت و استطاعت کے باوجود دوسرے کا حق نہ دے۔ جب بھی شوہر کا ہم بستری کا ارادہ ہو تو عورت کو اپنی خواہش اور رغبت کے فقدان کے باوجود اس کی پکار پر لبیک کہنا ضروری ہے، سوائے اس صورت کے کہ کوئی شرعی عذر اور رکاوٹ ہو، مثلا حیض و نفاس کی حالت ہو یا ماہ رمضان کا روزہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے، جس کی بنا پر شوہر غصے میں رات گزارے، تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایک روایت سے ہے کہ جب تک شوہر راضی نہ ہو جائے آسمان والا ناراض رہتا ہے۔ بہوالا بخاری و مسلم۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے آنا چاہیے، خواہ وہ تنور پر ہو یعنی روٹی پکانے میں مشغول ہو۔ بہوالا ترمذی شریف۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو آخرت میں اس کی ہونے والی بیوی یعنی جنت کی حور کہتی ہے، اللہ تجھے غارت کرے تو اسے تکلیف نہ دے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ بہوالا ترمذی شریف۔ نیز ارشاد ہے، تین لوگوں کی صلاحت ان کے کان سے تجاوز نہیں کرتی، ایک بھاگا ہوا غلام جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے، دوسرے وہ عورت جو سوتی ہو اور اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، تیسرے وہ امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں۔ بہوالا ترمذی شریف۔ ایک وضاحت، واضح رہے کہ عورت کے لیے حرام کاموں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں، بلکہ اس وقت اطاعت کے بجائے مخالفت ضروری ہے۔ مثلا شوہر حیض یا نفاس کے ایام میں یا پاخانے کے راستے سے کرنا چاہے یا رمضان کے دنوں میں حالت روزے میں جمع کرنا چاہے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت صرف بھلائی کے کاموں میں ہو۔ بہوالا بخاری و مسلم۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے کسی حائضہ عورت سے جماع کیا یا عورت کے پاخانے کے راستے میں وطی کیا یا کاہن کے پاس آیا یا اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا۔ بہوالا سنن ابی داؤد، ترمذی و ابن ماجہ۔ جس طرح عورت کے لیے مرد کی پکار پر لبیک کہنا ضروری ہے، اسی طرح بلا وجہ بیوی کے بستر سے الگ رہنا مرد پر بھی حرام ہے۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ اپنی طاقت اور بیوی کی حاجت کے مطابق اس کا حق ادا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 129۔ ترجمہ، اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان کما حق عدل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہذا یوں نہ کرنا کہ ایک بیوی کی طرف تو پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا چھوڑ دو۔ لٹکتا کا مفہوم یہ ہے کہ نہ ہی وہ خالی ہے کہ دوسری شادی کر سکے اور نہ ہی شوہر والی رہ جاتی ہے
کیونکہ اس کا حق اسے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ نقطہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ اگر شوہر کا حق فوت ہو رہا ہو تو عورت نفلی عبادتوں میں مشغول نہیں ہو سکتی، اسی طرح آپ کا یہ بھی حکم ہے کہ شوہر بھی اس وقت تک نفلی عبادت میں مشغول نہیں ہو سکتا جب اس کی وجہ سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت ہو رہی ہو۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کے تعلق سے حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ جب انہوں نے اپنے ذوق عبادت کی بنا پر اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تنبیہ فرمائی۔ چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر صحیح پہنچی ہے کہ تم دن کو صوم رکھتے ہو اور پوری رات قیام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، سچ ہے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، صوم رکھو اور نہ بھی رکھو، سو اور تہجد بھی پڑھو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے اور تم سے ملنے والوں کا حق ہے۔ تمہارے لیے ہر ماہ میں 3 دن صوم رکھنا کافی ہے، کیونکہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ اس طرح پورے سال کے صوم کا ثواب تمہیں ثواب مل جائے گا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ سنن نسائی میں یہ واقعہ کچھ مزید سے تفصیل کے ساتھ مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد نے ایک عورت سے میری شادی کی، پھر ملاقات کے لیے آئے تو میری بیوی سے میرا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، بڑے اچھے آدمی ہیں، رات بھر قیام کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے رہتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر میرے والد معاملہ سمجھ گئے اور انہوں نے مجھے ڈانٹ ٹپٹ کی، ملامت اور سرزنش کی۔ پھر کہا، میں نے ایک دیندار خاتون سے تیری شادی کی اور تو اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ذوق عبادت کی وجہ سے اپنے والد کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ جب نبی پاک کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، لہذا قیام بھی کرو اور سو بھی اور روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو۔ اس سلسلے کا دوسرا واقعہ وہ ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ عثمان بن مظعون کی بیوی خویلیہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پراگندہ حالت اور بگڑی ہوئی صورت دیکھ کر پوچھا، عائشہ، خویلیہ نے ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ عورت جس کا شوہر دن بھر صوم رکھتا ہو اور رات بھر صلاۃ پڑھتا ہو تو اس کے شوہر کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لہذا اس نے اپنے آپ کو اسی حالت پر چھوڑ دیا اور ضائع کر دیا، کیونکہ جب شوہر ہی توجہ نہ کرے تو بیوی کس کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو بلا کر ان سے کہا، عثمان، کیا میری سنت سے رغبت اور دلچسپی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی سنت ہی کی تلاش میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں سوتا بھی ہوں اور صلاۃ بھی پڑھتا ہوں، صوم بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ عثمان، اللہ سے ڈرو، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تم پر تمہارے مہمان کا حق ہے، تم پر تمہاری جان کا حق ہے، صوم بھی رکھو، افطار بھی کرو، صلاۃ بھی پڑھو اور سو بھی۔ بحوالہ مستند احمد۔ امام شافعی رحمت اللہ کی روایت ہے کہ کعب بن سور رحمت اللہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، میں نے اپنے شوہر سے اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر صلاۃ پڑھتا ہے اور دن بھر صوم رکھتا ہے۔ چنانچہ عمر نے اس کی تعریف کی اور اسے دعائیں دی اور شرما کر واپس جانے لگی تو کعب نے کہا، امیر المؤمنین،
اس عورت نے آپ تک اپنے شوہر کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ شوہر سے اس کا حق دلائیے۔ عمر نے کعب رحمت اللہ سے کہا تم نے اس کا معاملہ سمجھا ہے، لہذا تم ہی اس کا فیصلہ کرو۔ کعب نے کہا میری رائے یہ ہے کہ کم از کم ہر چوتھا دن اس عورت کا حق ہونا چاہیے، کیونکہ ایک عورت کی بیک وقت زیادہ سے زیادہ 3 سوکنیں ہو سکتی ہیں۔ اگر اس آدمی کو نفلی عبادت کا شوق بھی ہے تو 3 رات عبادت کے لیے رکھے اور 1 رات اور دن اس عورت کا حق ہے۔ عمر اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر کر دیا۔ حقوق زوجیت کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی شریعت کا ایک اہم دستور یہ بھی ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے تو اسے قسم توڑنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِلَّذِينَ يَقُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبَّصُوا 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 226 اور 27۔ ترجمہ: جو لوگ اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ جو اپنی بیوی سے قریب نہ جانے کی قسم کھا لے اسے 4 مہینے کی مہلت دی جائے۔ اس مدت کے دوران اگر وہ اپنی قسم توڑ دینا چاہے اور قسم کا کفارہ ادا کرتا ہے، نیز عدل و انصاف کو اپنا کر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے لگتا ہے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگرے اسے طلاق دینا ہوگا۔ اگر وہ دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں اپناتا تو عدالت دخل اندازی کر کے کسی ایک صورت کے اختیار کرنے پر مجبور کرے گی تاکہ عورت پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ فقہ کرام کا خیال ہے کہ وطی کا حق نہ ملنے کی بنا پر نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ اسے فقہ کی اصطلاح میں فسخ العیب کہتے ہیں، جو خواہ جسمانی عیب ہو یا اخلاقی، یعنی خواہ ایسی جسمانی بیماری ہو جس کی بنا پر وطی کرنا محال ہو یا بد اخلاقی کی بنا پر یوں ہی بیوی کو تکلیف پہنچانے کے لیے وطی نہ کرتا ہو، دونوں حالتوں میں بیوی کا حق نہ ملنے کی بنا پر نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ سے پوچھا گیا شوہر اپنی بیوی سے کتنے دنوں تک غائب رہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا 6 مہینے۔ اس کے بعد شوہر کو واپس آنے کے لیے کہا جائے گا۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو حاکم دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ تفریق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایسا کر دیا جائے۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔